بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات سادات کرام، علماء ذی شان و دیگر احباب طریقت، عرس شاہ لاثانی علیہ الرحمہ کی اس مرکزی نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب جانتے ہیں کہ یہاں تشریف لانے والے معزز علماء کرام جو بھی گفتگو فرماتے ہیں، یقیناً ان کی خدمت میں موضوعات ہماری طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے بسا اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو گفتگو علماء کرام کر چکتے ہیں اس کو بار بار میں اگر دہراؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے کسی طرح سے یہ ثقل کا باعث نہ ہو جائے، مگر پھر بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں چند کلمات خیر آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ نہایت اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ جو اس امت کا سواد اعظم ہیں اور حقیقی طور پر امت کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف یہاں سب کانٹیننٹ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہاں اہل سنت و جماعت موجود ہیں۔ یہاں جو تشریف لانے والے احباب ہیں انہیں اس مسئلہ کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ وہ باتیں، وہ خبریں، وہ واقعات جو آپ کے لیے روز بروز جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے وہ نئے ہوتے ہیں، ہمارے تجربات اور مشاہدات میں وہ باتیں بہت پہلے آ چکی ہوتی ہیں،
اس کا تعلق ہمارے تجربات سے اور مشاہدات سے ہی ہے کہ ظاہر ہے پبلک انٹریکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پہلے سے ہی ہمارے علم میں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں کی طرف بندے کا دھیان چلا جاتا ہے۔ تو پیش آمدہ جو فتنے ہیں اور مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں نے اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی معاملہ میں جلد بازی نہ کیا کریں، اور ہر چلنے والی ہوا وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی نام سے ہو، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی اچھا ڈیٹیکٹر نہیں ہے تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم آپ کو حالات کے مطابق جو بات عرض کرتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ان باتوں کو مان لیں اور ان فتنوں سے بچ جائیں۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی، آج بھی تقریباً تمام علماء کرام نے اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ راہ اعتدال یہی ہے کہ ہم کسی جھگڑے کا حصہ نہ بنیں، اور وہ لوگ جو داڑھی رکھ کر بھی، امامہ پہن کر بھی، ٹوپی پہن کر بھی فتنہ و فساد برپا کرنے کے موڈ میں ہیں، ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ ہم نے تو اس سے قبل بھی یہ کوشش کی کہ جب محراب و منبر سے جب کبھی بھی کسی نے دین کے نام پر، مسلک کے نام پر یا اصول دین کے نام پر کسی دوسرے شخص کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی، تو ہم نے ایسی سوچ اور فکر سے ہمیشہ علیحدگی اختیار کی، اور یہی سبب تھا کہ آج وہ لوگ جو پچھلی 2-3 دہائیاں جن لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے رہے، آج خود ان کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں اور ان کو گالیاں بک رہے ہیں۔ کہا مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ان لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ دوستوں سے بھی اور دشمنوں سے بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنے منہ سے غلاظت نکالتا رہے اور جس کے بارے میں جو خیالات بنے ان کو فوراً غلیظ اور گندی گالیوں کا روپ دے کر نکال دیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا آیا ہے، امت میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس اختلاف کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور انانیت کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو دین کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کی بات ہے، ایک صاحب اپنے 40 سال پہلے کے کسی معاملہ کی وضاحت فرما رہے تھے، اور مجھے کسی دوست نے ان کا کلپ سینڈ کیا کہ اب دیکھیں یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی، یہ بے ہوشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نعروں کی گونج میں کسی کی پیروی کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو ہوش اگر 20 سال بعد آیا تو 20 سال بعد وضاحت کریں گے، اگر اگلے مہینے ہی ہوش آ گیا تو اگلے مہینے وضاحت کرنا پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ 40 سال ضائع کرنے کے بعد وضاحت کی جائے، کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنی سمت متعین کر رہے ہیں۔
اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ جی وہ کیا کرتا ہے تو اس کو کہیں، یہ کیوں کرتا ہے اس کو سمجھائیں۔ بھائی ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بدتمیز ہو گیا ہے، دیکھیے آپ مثال دیکھیے، بچہ ہے جو بے شعور ہے، جسے پتہ نہیں اپنے نفع نقصان کا، جب آپ اس کو بدتمیزی سکھائیں گے، گالی گلوچ سکھائیں گے، آج اسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو گالی دو، تو کل کو وہی بچہ آپ کو بھی گالی دے، اور ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ جنہیں آج گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ کل تک لوگوں کی محراب و منبر کے وارث کہلانے والے، یہ کل تک لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے، اور آج جب اپنے ساتھ ہاتھ ہوا تو اب پیٹتے ہیں کہ بولو ہمارا ساتھ دو۔ بھائی کیوں ساتھ دیں؟ آپ نے غلط کلچر متعارف کروایا، آپ نے کیوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا؟ تو اس لیے میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احباب طریقت اسی منہج پر، اسی پیٹرن پر، جیسے عرض کیا جاتا ہے، اسی پر مناسب طریقے سے چلتے رہیں، اور اپنا حساب لگائیں کہ ہم کس صف کے مسلمان ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تباہی ہوئی، سقوط بغداد پڑی ہے، دیکھیے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب ہی یہ ہیں کہ فرعیات میں الجھ کر رہ گئے، ایک دوسرے سے جھگڑا۔ کل تک تو یہ فرقوں کی جنگ تھی، اور آج فرقوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ اہل سنت و جماعت میں فرقے بننا شروع ہوئے، یعنی فرقوں کی حیثیت میں آ گئے سامنے، اور اتنا تشدد ہے، اتنا تعصب ہے کہ دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں، دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں، سلام لینا گوارا نہیں۔ تو کیا یہی اسوہ حسنہ پر عمل ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں، کوئی صاحب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تھوڑا ناگواری کا اظہار فرمایا، لیکن جیسے ہی وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے انہیں پانی وغیرہ یا جو کچھ بھی گھر میں تھا انہیں عنایت فرمایا، ان کے او وقت کی۔ وہ کچھ دیر وہاں حاضر رہے اور اپنی جو بھی عرض تھی وہ پیش کی، اور اس کے بعد وہ صاحب چل دیے۔ حضرت ام المومنین عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر قبل تو آپ نے اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، لیکن اب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات بھی کی اور ان کی بات سنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو الفاظ فرمائے ان کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ عائشہ، تو نے مجھے بد اخلاق کب پایا ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختلاف کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود اس شخص کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں فرمائی۔ اگر حضور کوئی کلمہ ایسا فرما دیتے تو امت کے لیے راہ متعین ہو جاتی اور یقیناً ہمارے لیے وہی راہ نجات ہوتا، لیکن حضور نے بد اخلاقی کو نہ خود پسند فرمایا، نہ امت کو اس کی اجازت دی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اس ظرف کی ضرورت ہے کہ اپنی جو مخالف سوچ ہے، فکر ہے، یا مخالف دھڑا ہے، جو بھی ہو، وہ اپنے مسلک کا ہے یا دوسرے مسلک کا ہے، اس کی بات کو سننے کی ہمت پیدا کی ہے۔ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن بات سننا، اسے برداشت کرنا، یہ مشکل کام ہے، اور یہی کرنا پڑے گا، اور یہی سنت نبوی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمانے والے ہیں۔ اگر آپ سختی کے ساتھ گفتگو فرمانے والے اور سختی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب جمع رہتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد اس طرح جمع نہ ہوتے بلکہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، نظریات کو، اپنے خیالات کو کسی پر امپوز نہ کیا جائے، اور کسی کی بات سے اختلاف ہو تو
سمجھدار بندے کا کام یہ ہے کہ اچھے پہ رائے میں اس کی بات کا جواب دے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ اور میں اپنے تمام احباب کو بسا اوقات ہمارے بارے میں بھی کوئی لوگ بات کر ہی دیتے ہیں، اختلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں کوئی بھی بات ہو کسی طرح کی، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اب لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ اپنے قائدین کو، پیران نظام کو، اپنی تنظیمات کے جو سربراہان ہیں ان کو خدا کہتے تو نہیں، لیکن ان کو پروٹوکول اللہ کے نبیوں جیسا یا الوہیت والا ہی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا استاد جی اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ یعنی مسلمان کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی طرح سمجھے یا اللہ کے نبیوں کی طرح سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ منہ سے تو اقرار نہیں کرتے، لیکن بتائیے کہ کیا یہ جتنے بھی پیران طریقت ہیں، قائدین ہیں، عمائدین ہیں، کیا یہ معصوم عن الخطا ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ نہیں معصوم۔ تو جب یہ معصوم نہیں ہیں تو ان کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے اختلاف رائے علم کی بنا پر، طریقت کے مسائل میں، فرعیات میں، اعتقادیات میں کوئی چیز ایسی نظر آئے تو اصلاح کی جا سکتی ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم۔ تو فرمانے لگے کہ اگر یہ سب معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر اپنے لیڈر پر، اپنے پیر پر، استاذ پر تنقید ہوتے ہی ہم بدتمیزی پر کیوں اتر آتے ہیں؟ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جس شخص کے بارے میں بات کر دیں آپ اختلاف رائے کر کے دیکھیں، آپ کو لوگ دین اسلام سے خارج کر کے چھوڑیں۔ اس لیے میں بار دیگر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور بات، یہاں سنیت کا مطلب اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جی فلانی شخصیت کو مان لے، اس کو مان لے، اس کو مان لے۔ بھائی اہل سنت کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت اس شخص کو سمجھتے ہیں اور وہی معتبر ہے کہ جس کے عقائد، نظریات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ آپ کی جو تصریحات ہیں، یا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ان چند لوگوں کے، یعنی یہ تمام جو لوگ ہیں، یعنی قریب قریب کے لوگوں کے نام لے رہا ہوں، اس سے قبل تو حضرت شاہ نقشبند بخاری ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، حضرت جناب غوث اعظم جیلانی ہیں، یہ تمام لوگ اہل سنت و جماعت ہیں۔ کسی ایک کا نام رکھ دیا جائے کہ فلاں کی پیروی کرو گے تو سنی ہوگے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کریں۔ یہ تمام لوگ ہمارے اکابر ہیں، ہم ان تمام کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو نبیوں کا درجہ نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے۔ یہی زیادتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں اتنا غلو کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ ان سے کوئی علمی اختلاف بھی کرے تو ہم ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ زیادتی ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں اگر کوئی باقاعدہ حقیقتاً اہل سنت و جماعت کے عقائد سے، نظریات سے عدول کر جاتا ہے، وہ ان نظریات سے انحراف کرتا ہے، تو یقیناً اس کی تصریحات تمام ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کے ہاں موجود ہیں۔ ہم اس کے مطابق دیکھیں گے کہ ٹیلی کریں گے، اگر ملتا ہوگا عقیدہ تو ہم کہیں گے صحیح ہے، وغیرہ کہہ دیں گے غلط ہے۔ لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی جس چوک میں، جس چوراہے میں کسی کا دل چاہے وہ کچہری لگا کے کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ تم کون ہوتے ہو، تم فلاں کے بارے میں کیسا نظریہ رکھتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اتنے فارغ ہیں، اتنا وقت ہے آپ کے پاس، نماز پڑھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے رشتہ دار آپ سے تنگ آئے پڑے ہیں، آئے روز آپ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں اور حساب لگا رہے ہیں امت کا۔ کیسی عجیب بات ہے! یعنی اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی ہم سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ترازو پکڑ کر امت کو تول رہے ہیں، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں پیر ایسا ہے، فلاں شخصیت ایسی ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے ان چیزوں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں۔ اگر آپ کی اتنی اعلیٰ حیثیت ہوتی تو آپ راضی دوراں ہوتے، آپ غزالی زماں ہوتے، گلیوں میں دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔
اس لیے میں اپنے دوستوں سے ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، جو بھی سننے والے ہیں سب کو کہتا ہوں، کوئی اس میں ہمیں مسئلہ بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی مرعوب بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کی سنیت کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے نہیں قبول کرتے کہ فلاں کا پیر کہتا ہے، فلاں مولوی کہتا ہے، یا فلاں شخصیت کہتی ہے تو اس کو سنی مانے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ویسے بھی ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم حضرات صوفیاء کرام، اولیاء کرام رحمہم اللہ کے اس منہج پر ہیں، اس راستہ پر ہیں جس نے کبھی نہ افراط سے کام لیا نہ تفریط سے کام لیا، جس میں نہ حد سے زیادہ سختی ہے نہ حد سے زیادہ نرمی ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے ہمیشہ اسی طریقے متوسط کو اپنایا ہے، اور ہم بھی اسی راستہ پر ہیں آج بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی راستہ پر رہیں گے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم سرکار الاسانی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی، ہم اگر آپ کے اقوال، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کی مبارک طبیعت میں کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی، بلکہ تمام صوفیاء کے ہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں ہم خیال اور اپنے ہی نظریات کے جو حامل لوگ ہیں ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوں۔ ہاں، بدعقیدگی ایسی چیز ہے جس کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا پہلے، اور وہ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ علل اعلان کسی کے بارے میں کہہ دیں جی فلاں فلاں ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، یہ بھی بس ہماری خام خیالی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی کوئی آپ کو ترازو دے دیا ہوتا اس حوالے سے، ورنہ شریعت کا ترازو تو یہی ہے کہ جس کے عقائد کی تفصیلات دیکھیں نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، اگر کوئی سید زادہ ہے بالفرض اور وہ رافضیت کی طرف مائل ہے، یعنی شیعت کی طرف مائل ہے، لیکن اس کا جو بدعقیدگی ہے وہ حد کفر تک نہیں پہنچی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ کیا ہے؟ اس کی تعظیم واجب ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں صرف کسی کے پاس بیٹھ جانے سے ہی سیادت زائل ہو جاتی ہے۔ عجیب بدتمیزی ہے کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ تو یہ کہیں کہ کسی کی اگر بدعقیدگی حد کفر تک نہیں پہنچی تو اس کا ادب کریں، لیکن ہم صرف راہ جاتے کسی شخص سے کوئی سلام بھی لے لے سید زادہ تو ہم کہتے ہیں چونکہ وہ ان کے مزاج کا نہیں ہوتا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے ہمیشہ اپنا ایک خاص جو طریق ہے، ایک خاص جو رستہ ہے وہ متعین کیا ہے، اور دین کی بہترین تشریح پیش کی ہے انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، یا حضرت جناب غوث پاک ہیں، یا دیگر نفوس قدسیہ ہیں، اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اگرچہ وہ تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا کام کرتے رہے، لیکن اس انداز سے جو آج ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ محفلوں میں لوگ اٹھتے ہیں اور بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ بات کوئی کر دیتا ہے، تو یہ ہمارا اہل سنت کا مزاج نہیں تھا۔ یہ بدتمیزی، یہ بے ادبی، ہم تو اس بے ادبی اور بدتمیزی کو مٹانے والے تھے۔ کل تک یہ کسی اور کا تعارف تھا، لیکن آج یہ چیزیں ہمارے لوگوں نے کہیں سے لے لی ہیں، لیکن ہم اپنی خانقاہوں پر اور اپنے محبین میں، متعلقین میں یہ چیزیں نہیں پنپنے دیں گے، اور ایسے سسٹم کو قطعاً اہل سنت و جماعت میں گنجائش نہیں دیں گے۔ ہاں، البتہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ہم سب کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے جیسے فرمایا کہ جب بھی ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے، اور ان کے مشاجرات، جیسے حدیث میں فرمایا ایاکم وما شجر بین اصحابی، کہ میرے صحابہ کے جھگڑوں سے، آپس کے معاملات سے، اختلافات سے تم بچ جاؤ۔ امت کو کہا گیا کہ وہ صحابہ کے آپس کے اختلافات سے بچ جائے، اور امت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ سٹیجوں پر چڑھ چڑھ کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دکھائیں ہم تمہیں کہ صحابہ کیا کرتے تھے، اہل بیت کیا کرتے تھے۔ یہ بتانے والی بات نہیں ہے، بتانے والی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں پیار کیسے کرتے تھے،
اور قرآن بھی یہی کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت فرمانے والے تھے۔ آج اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط منہج ہے، غلط راستہ ہے۔ ایسی تمام فکریں، تمام افکار، تمام نظریات، ہر ایسا شخص جو امت میں انتشار کا باعث ہے، اور بالخصوص امت کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت میں وہ انتشار اور افتراق کا باعث ہے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو گالیاں دیں، ان کا بائیکاٹ اتنا ہی کافی ہے کہ نہ ان کا نام لیں، نہ ان کی بات کریں، نہ ان کی بات سنیں، بس افتراق و انتشار سے الگ ہو جائیں۔ یہی طریق صوفیاء ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم شاہ لاسانی علیہ رحمہ کے افکار، نظریات، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ وہ چونکہ 1985 میں ہمارے دادا جان حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لاسانی علیہ رحمہ، آپ کی ذات گرامی نے ہمارے حضرت کے سوانح پر ایک کتاب کا حکم فرمایا قبلہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور قبلہ آسی صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اور شریعت کے تمام پروٹوکولز کو پورا کرتے ہوئے حضرت صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق وہ کتاب مرتب فرمائی، اور وہ اپنی صرف علمیت کی وجہ سے نہیں لکھتے تھے، بلکہ حضرت صاحب قبلہ کی توجہات سے لکھتے تھے۔ ایک بات انہوں نے خود ارشاد فرمائی، وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہاں سامنے ڈیوڑی ہے اس طرف، تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ حضرت صاحب نے مجھے حضور نقش لاسانی علیہ الرحمہ نے حکم فرمایا کہ آسی کو شعر تے لکھتے، یہ حضرت صاحب کا مزار مقدس ہے تو اس طرف سے لوگ آتے تھے عموماً، تو وہ اس ڈیوڑی میں داخلے کے لیے کچھ اشعار، تو عرض کیا کہ حضور کوئی ذہن چ نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد توقف فرمانے کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا اسی ہون لکھ، تو حضرت صاحب نے وہ لکھا۔ کہتے ہیں کہ ادب سے اور ارادت سے جھکا دے دل کی پیشانی، ادب سے اور ارادت سے جھکا دے دل کی پیشانی، کہ تیرے سامنے ہے آستان قطب ربانی، یہی اس خواجہ اقدس کا ہے دربار لاسانی، جسے کہتے ہیں سب اہل نظر سرکار لاسانی۔ تو حضرت صاحب کہتے تھے کہ یہ حضرت صاحب کی توجہ سے شعر لکھے، مجھے نہیں پتا کیسے اور کہاں سے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہربانی فرمائی ان پر، تو ان کے حصے میں یہ کام آیا۔ تو پھر ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں کوئی اتنی اس وقت ہمیں گنجائش نہ مل سکی، کچھ قحط الرجال کا بھی مسئلہ تھا، لیکن آج بھی انہی کی توجہات سے اور انہی کی کوششوں سے، اور اس میں جن لوگوں کا حصہ ہے، میں ترتیب کے ساتھ سب کا ایک ایک کر کے تو نام نہیں لے سکتا، نہ ہی یہ مزاج ہے، نہ ہی لوگ اس بات کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے، چونکہ 87 میں یعنی 87 میں حضرت صاحب دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو اس کے بعد انوار لاسانی کتاب چھپ نہیں سکی، تو اب چونکہ حضرت صاحب کے یعنی ابا جی کے وصال مبارک کو بھی 15-16 برس ہو گئے ہیں، تو میں کافی عرصے سے کوشش میں تھا۔ اب ہمارے جنرل کونسل کے احباب، بورڈ والے اور دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، سب سے اکثر یہ ڈسکشنز ہوتی رہتی تھیں۔ پچھلے 2 سال سے ہمارے ایک عزیز ہیں یہاں کے، وہ اس خانوادہ سے ان کا تعلق ہے، تو سید غفران شاہ صاحب، انہوں نے کافی کوشش کی اور انہوں نے ہی اس پر باقاعدہ ایک ورکنگ سٹارٹ کی۔ پھر اس کے بعد یقیناً ہمارے جو جامعہ کے علماء ہیں، طلباء ہیں، جو سینئر طلباء ہیں، انہوں نے پھر اس میں اچھا خاصا محنت کی، اور پھر بڑی مشکل سے ہم نے کل ہی کتاب ملی ہے چھپ کر۔ تو اب یہ 1985 کے بعد آج وہی کتاب جو قبلہ آسی صاحب نے لکھی تھی، اس کو کچھ اضافہ جات کے ساتھ اور ضروری جو اس میں ترمیم جہاں جہاں ہم نے مناسب سمجھی وہ کی ہے، اور اس کا مقصد ترمیم کا یہ نہیں ہے جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ دادا کا تذکرہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے اور قبلہ شاہ صاحب نے، ہم دونوں نے یہ کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب انوار لاسانی اولاً چھپی تھی 1945 میں، 1945 میں، وہ صوفی محمد رفیق صاحب علیہ رحمہ کو حضرت صاحب نے، دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حکم فرمایا تھا، تو وہ کتاب چھپی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت صاحب نے آسی صاحب کو حکم فرمایا،
تو اسی صاحب نے اس کو دوبارہ سے مرتب کیا اور اس میں ضروری اضافہ جات بھی کیے، بلکہ پوری کتاب ہی انہوں نے دوبارہ لکھی۔ اب 1985 کے بعد یہ ناپید تھی، اکثر لوگ صاحب کے حوالے سے معلومات جو بھی چاہتے تھے انہیں اس طرح سے میسر نہیں تھی، اگرچہ خانوادے میں دیگر حضرات نے اپنے تئیں کتب جو ہیں وہ شائع کی ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ مستند ترین کتاب اور پرانے ہی انداز میں شامل کی جائے، اور خانوادے کے حضرت صاحب قبلہ عالم کے خانوادہ سے وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جنہوں نے جمیع تحریکات میں اور جہاں جہاں تبلیغی اور دیگر اصلاحی حوالوں سے جہاں جہاں حصہ ڈالا ہے، ان تمام کا جتنا ممکن ہو سکا ہم نے اس میں تذکرہ کر دیا ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ابھی بھی ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدید جو ایڈیشن آئے گا اس میں کچھ اضافہ جات آ جائیں گے، تو آپ تمام احباب یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگ ہاں یہ آپ اس کا فوٹو بھی لے سکتے ہیں، تو یہ کتاب آپ حضرات لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کتاب اب منظر عام پر رہے گی، اور انشاءاللہ یہ بات بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک ڈسٹنکشن بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کتاب میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ پدرم سلطان بود والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ خانوادے کے تمام افراد کا میری کوشش ہوگی کہ آئندہ ایڈیشنز میں بھی اتنا تذکرہ ہم کرتے رہیں جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اپنے طور پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو، پھر بھی اللہ